دوستو، ہم بات کریں گے مرزا مسرور احمد صاحب کے آج کے خطبہ جمعہ کے بارے میں، جو کہ انہوں نے آج 20 مارچ کو لندن میں دیا۔ مرزا مسرور احمد صاحب کے خطبہ میں بہت سے موضوعات پر انہوں نے گفتگو کی، جس میں 23 مارچ کے حوالے سے، جو کہ جماعت احمدیہ اور پاکستان کے حوالے سے بھی ایک اہم دن ہے، اس کے علاوہ پاکستان کے حالات، جماعت احمدیہ کے حالات اور موجودہ حالات کے تحت پاکستان کو کس طرح سے بچایا جا سکتا ہے، اور وہ قوتیں جو پاکستان کے قیام کی مخالف تھیں آج کس طرح پاکستان کی اصل وارث بن بیٹھی ہیں اور ان کی مزید کوششیں جاری ہیں، ساتھ میں پاکستان میں احمدیوں کے قتل عام۔ مرزا مسرور احمد صاحب نے اپنے خطبہ میں اس چیز پر زور دیا کہ یہ مولوی حضرات جو تھے یہ پاکستان کے قیام کے مخالف تھے، اور آج وہ پاکستان کے ٹھیکیدار ہیں، اور یہ وہ مولوی ہیں جو جماعت احمدیہ کے انتہائی مخالف ہیں، اور احمدی حضرات کو پاکستان میں یہ لوگ صرف یہ چوائس دیتے ہیں کہ یا ملک چھوڑ دو یا احمدیت چھوڑ دو۔ اور جماعت، اپنی جماعت کو وہ کہتے ہیں کہ آج تک جو جماعت کی ترقی ہے، یا حکومتوں نے جتنی بھی جماعت کی مخالفت کی ہے، اس کے باوجود جو جماعت کی ترقی ہے وہ خلافت سے وابستگی سے یہ ترقی ہے، اور یہ وہ خلافت ہے جو بوقت ضرورت مسلمانوں کے حقوق کے لیے بھی ان کی مدد کرتی رہی ہے۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت پاکستان کی بقا جو ہے، کہ پاکستان کو جو بچایا جا سکتا ہے وہ صرف اور صرف احمدی بچا سکتے ہیں، اور احمدیوں کی دعائیں بچا سکتی ہیں۔ اس طرح ان تمام باتوں پر مشتمل ان کا یہ آج کا خطبہ تھا۔ میں اس میں سے 2 چیزیں لوں گا جن پر میں آپ سے بات کروں گا کہ احمدیوں کی دعائیں پاکستان کو بچا سکتی ہیں، اور دوسری بات کہ پاکستان میں احمدیوں کا قتل۔ ابھی ریسنٹلی 1-2 روز ہوئے پاکستان میں 2 میاں بیوی ڈاکٹر صاحبان کا قتل ہوا۔ اس قتل کی کوئی وجہ بظاہر یہ نظر نہیں آتی کہ انہیں احمدی ہونے کی بنا پر قتل کیا گیا، لیکن مرزا مسرور احمد صاحب اور جماعت احمدیہ کا جو پروپیگنڈا ہے وہ ہمیشہ سے اپنے لوگوں کو اس طرح سے مسلیڈ کرتا ہے اور یہ تاثر دیتا ہے جھوٹ بول کر کہ کوئی احمدی چاہے وہ اپنے کسی ذاتی بنا پر یا کسی اور وجہ سے قتل ہو جائے تو یہ اس قتل کو صرف احمدی ہونے کی بنا پر قتل قرار دیتے ہیں۔ یہ ایک ایسا جھوٹا اور غلط پروپیگنڈا ہے جس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان میں اور بھی بہت سے قتل ہوتے ہیں، سارا کچھ ہے، کتنے سیاسی قتل ہو رہے ہیں، سری ہیں۔ اگر جماعت احمدیہ یہ سمجھتی ہے کہ جماعت احمدیہ انسانیت کی علم بردار ہے تو اسے ہر قتل پر اس کو افسوس ہونا چاہیے اور اس کا ذکر کرنا چاہیے۔ اب ان 2 ڈاکٹر صاحبان کا قطعی طور پہ کوئی ایسی بات نہیں۔ پہلی بات تو میں یہ عرض کر دوں کہ میں کسی بھی انسان کا قتل ہو اس کی بھرپور مذمت کرتا ہوں، اور میں اسے غلط سمجھتا ہوں، اور بقول قرآن ایک انسان کا قتل جو ہے وہ انسانیت کا قتل ہے۔ اس میں کہیں یہ ذکر نہیں ہے کہ ایک مسلمان کا قتل جو ہے وہ واجب نہیں ہے یا وہ غلط ہے، نہیں،
قرآن کہتا ہے کہ ایک انسان کا قتل انسانیت کا قتل ہے۔ سو لہٰذا مرزا مسرور احمد صاحب کو تھوڑا سا غور و فکر سے کام لینا چاہیے، اور لکھی لکھائی تقریروں کی بجائے اگر وہ اپنا مطالعہ وسیع کر لیں اور خود سے اس چیز پہ کام کریں تو بہتر نتائج برآمد ہو سکتے ہیں۔ اب آ جائیے اس بات کے اوپر کہ جی دعائیں، میرا صرف ایک احمدی دوستوں آپ سے یہ آپ کی توجہ چاہتا ہوں، آپ اس پہ غور و فکر کیجیے گا۔ جیسا کہ قرآن آپ کو بار بار غور کرنے کا، عقل سے کام لینے کی تلقین کرتا ہے کہ اگر دعائیں، پہلی بات یہ دعا ہے کیا چیز، دوسری بات کہ آپ جس طرح بھی دعا کریں تو اس کے نتائج کیسے برآمد ہوتے ہیں، کس طرح پتہ چلے گا کہ یہ دعا سنی گئی یا نہیں سنی گئی، یا یہ جو کچھ ہوا دعا کے نتیجے میں ہوا، یہ کیسے پتہ چلے گا؟ کبھی آپ نے ان چیزوں پہ غور کیا ہے؟ یہ آپ کے مربیان، خلیفہ صاحبان آ کے یہ تقریر کر دیتے ہیں، آپ کو بات بتا دیتے ہیں کہ جی آؤ دعا کر لیں جی، یہ دعا کا نتیجہ جی۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ دعا کے اثرات کیا ہوتے ہیں؟ دعا کس طرح سے یہ جانا جائے، یہ پہچانا جائے کہ دعا قبول ہوئی یا نہیں ہوئی؟ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ 1974 کے اندر جماعت نے اپنا موقف پاکستان کی اسمبلی کے سامنے رکھا، اس کا محضر نامہ اٹھا کے دیکھ لیجئے، اس کے پیچھے ایک دعا ہے کہ ہماری اللہ سے دعا ہے کہ یہ معزز ارکان اسمبلی جو ہیں یہ کسی قرآن و سنت کی روشنی میں صحیح نتیجے پہ پہنچ جائے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ دعا قبول ہوئی؟ اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ نے ان کی دعا سن لی اور انہوں نے قرآن و سنت کی روشنی میں بالکل صحیح فیصلہ دیا کہ جماعت احمدی کو غیر مسلم قرار دے دیا، جماعت کہتی نہیں یہ فیصلہ غلط ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ جماعت کی دعا قبول نہیں ہوئی۔ جماعت کی دعا تو یہ ہے کہ اللہ یہ صحیح فیصلے پہ پہنچے، اور اگر یہ صحیح فیصلے پہ نہیں پہنچے تو آپ کی دعا کہاں گئی؟ دوسری بات، آپ کہتے ہیں کہ احمدیوں کی دعائیں پاکستان کو بچا سکتی ہیں۔ آپ خود سوچئے کہ جو شخص خود بحر میں ہو، سمندر میں ہو اور غرقاب ہو رہا ہو، غرق ہو رہا ہو، وہ خود تو اپنے آپ کو بچا نہ سکے اور دوسروں کو کہے کہ آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ بچا کیسے جاتا ہے، بچنے کی ترکیب مجھ سے پوچھیے گا، اور وہ خود ڈوب رہا ہے۔ خود یہ لوگ تو جو ہیں یہ در بدر ہیں، خود یہ لوگ اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں، خود یہ اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے بقول ان کے کہ پاکستان میں ان کے ساتھ یہ ہو رہا، حالانکہ پاکستان میں کچھ نہیں ہو رہا۔ جماعت احمدیہ کی جتنی بڑی تعداد پاکستان کے اندر ہے دنیا میں اور کہیں نہیں ہے، اور وہ لوگ پاکستان کے اندر زندہ رہ رہے ہیں، اور اگر ایک آدھ پاکستان کے اندر احمدی جو ہے کسی اپنے ذاتی جھگڑے یا کسی ایسے مسئلے کی وجہ سے قتل ہو جاتا ہے تو اس کو یہ بنا لینی کہ وہ احمدیت کی وجہ سے ہو، یہ تو صحیح جھوٹ۔ دوسری بات، کیوں ان کی دعائیں ان کو بچا نہیں سکتی؟ سوال یہ اٹھتا ہے ان کی دعائیں ان کو کیوں نہیں بچا سکتی؟ کیوں یہ در بدر ہو رہے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پاکستان کو بچا سکتے ہیں؟ اپنے آپ کے لیے یہ کوئی چیز حاصل نہیں کر سکتے۔ صرف اس سے یہ سوال اٹھتا ہے کہ ان کی دعا کو کس طرح سے پرکھا جائے کہ ان کی یہ دعا قبول ہوئی ہے یا نامنظور ہوئی ہے۔ کیا یہ کوئی ایسا فارمولہ بتائیں گے یا کوئی ایسی شکل بتائیں گے جس سے ہم یہ پہچان سکیں کہ یہ دعا قبول ہوئی یا نہیں ہوئی؟ جماعت احمدیہ پہلے دن سے لے کے آج تک سوائے حکومتوں کی چاپلوسی کے اور تلوے چاٹنے کے جس ذریعے سے یہ اپنے آپ کو زندہ رکھے ہوئے ہیں، خدا سے تو کہیں اس کو نصرت اور مدد ملتی نظر نہیں آتی، لیکن اگر دنیا میں کہیں پہ بھی کوئی واقعہ ہو جاتا ہے تو یہ کہتے ہیں، جیسا کہ مرزا مسرور احمد صاحب نے اپنے خطبہ جمعہ میں کہا کہ پاکستان جن حالات سے گزر رہا ہے وہ صرف اور صرف اس وجہ سے کہ اس نے احمدیوں پہ ظلم کیا ہے۔ اب آپ اندازہ کر لیجئے کہ جب آپ نے یہ چیز ٹھان لی کہ ہم نے ہر چیز کو اس طرف کرنا، تو آپ کا جو مزاج میں آئے آپ کہتے چلے جائیے، اس سے کیا فرق پڑے گا۔ لیکن یہ آپ پوچھیے کہ سوال ہے کہ اس دعا کو، وہ دعا کیا ہے، کیسی ہے، کس طرح سے ہوتی ہے، اس کو پرکھنے کا طریقہ کیا ہے، جاننے کا طریقہ کیا ہے، کیسے ہم کہیں کہ یہ جو کام ہوا یہ دعا کے نتیجے میں ہوا، اور دعا کس طرح کی جاتی ہے، اور وہ کیا ہے دعا، اور وہ آپ پر کیوں نہیں کام کر رہی، وہ آپ کے حالات کیوں نہیں کام کر رہی۔
اس چیز پر غور کیجیے. یہ مرزا مسرور احمد صاحب کا خطبہ تھا. ہمارا یہ طرف سے جاری ہے. آپ کا بہت شکریہ.